السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مستورات کے تبلیغی جماعت میں جانے سے متعلق عامةً سوال کیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ مستورات کا تبلیغی جماعت میں نکلنا کیسا ہے۔ اس سلسلے میں بہت معتدل اور اکابر کی آراء کو جمع کرنے والا اور بہت آسان الفاظ میں اور سلیس انداز میں اس حقیقت کو واضح کرنے والا فتویٰ حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ کا ہے۔ یہ فتویٰ حضرت کی کتاب محمود الفتاویٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202 پر موجود ہے۔ چنانچہ ہم وہ فتویٰ دیکھ لیتے ہیں اور آپ حضرات کی خدمت میں اس کو پیش کرتے ہیں۔ یہ جلد نمبر 2 ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ اب ہم صفحہ نمبر 202 پر جا رہے ہیں۔ یہ رہا صفحہ نمبر 202۔ باب ما یتعلق بالتبلیغ، یہ باب ہے ان مسائل کے بارے میں جو تبلیغ سے تعلق رکھتے ہیں۔ عورتوں کی تبلیغی جماعت کی شرعی حیثیت۔ سوال: آج کل مبلغین حضرات جن کا شمار تبلیغی ذمہ داروں میں ہوتا ہے، وہ مستورات کی جماعت بنا کر بھیجتے ہیں، اس طرح کہ ان کے ساتھ ان کے محرم ہوتے ہیں، مگر ٹرین وغیرہ میں سیٹیں آمنے سامنے ہونے کی وجہ سے نزدیکی حاصل ہوتی ہے، اور جس جگہ جماعت کا قیام ہوتا ہے وہاں پردے کا اہتمام ہوتا ہے، مگر پھر بھی اجنبی و نامانوس جگہ میں ہونے کی وجہ سے بے احتیاطی کا اندیشہ رہتا ہے۔ عورتیں 24 گھنٹے گھروں میں قیام کرتی ہیں اور ان کے محرموں کو مساجد میں بھیج دیا جاتا ہے، جبکہ صاحب خانہ یعنی گھر کا مالک بجائے مسجد میں جانے کے اسی گھر میں جہاں عورتوں کا قیام ہے رہتا ہے۔ شرعی روح سے یہ کیسا ہے؟ اس پرفتن دور میں عورتوں کا دین کی اشاعت اور تبلیغ کرنا کیسا ہے؟ شریعت میں اس کی کوئی نظیر ہے؟ آگے حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ اس کا جواب تحریر فرماتے ہیں۔ الجواب: حامداً و مصلیاً و مسلماً۔ عورتوں کو تبلیغی جماعت میں بھیجنے کے سلسلے میں علماء عصر کے 2 نظریے اور 2 رائے ہیں۔ بعض علماء و اکابر نے تبلیغ کی اہمیت و ضرورت کے احساس کے باوجود مفاسد کے غالب ہونے کے پہلو کو مد نظر رکھ کر اجازت نہیں دی۔ چنانچہ مفتی گجرات حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی پاکستان حضرت مولانا رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ اسی پہلو کے غماز ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ ہمارے اکابر علماء دیوبند میں بعض حضرات نے مفاسد یعنی فساد کے غالب ہونے کی وجہ سے اور اس پہلو کو سامنے رکھ کر اجازت نہیں دی، اور ان میں سے 2 شخصیات کا صراحتاً نام ذکر فرمایا: حضرت اقدس مفتی گجرات حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی پاکستان حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب احسن الفتاویٰ۔ آگے دونوں حضرات کے فتاویٰ نقل کر رہے ہیں۔ حضرت مفتی سید عبدالرحیم صاحب نور اللہ مرقدہ تحریر فرماتے ہیں: عورتوں کو جماعت میں لے جانا مطلوب و پسندیدہ نہیں ہے، اور وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے کا مصداق ہے۔ عورتیں غیر محتاط ہوتی ہیں۔ فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 498۔ تو سید مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہاں پر نقل کیا گیا اور فتویٰ بالکل صاف ہے۔ حضرت نے کہہ دیا کہ مستورات کا جماعت میں جانا اس کا نقصان اس کے فائدے سے بڑا ہوا ہے، اور عورتیں چونکہ غیر محتاط ہوتی ہیں، اگر احتیاطی پہلو ان کو بتائی بھی جائیں تب بھی وہ ان احتیاطی پہلوؤں میں کوتاہی کرتی ہیں، اس وجہ سے نہ جانا ہی بہتر ہے۔
تو حضرت نے نہ جانے کو جانے کے مقابلے میں راجح قرار دیا ہے، نہ جانے کو بالکل ناجائز اور حرام نہیں لکھا ہے۔ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، جیسا کہ فتاوی رحیمیہ کی حضرت کی عبارت سے یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی نور اللہ مرقدہ تحریر فرماتے ہیں، عورتوں کا گھروں سے نکلنا بہت بڑا فتنہ ہے، اس لیے حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے مسجد کی جماعت، جمعہ، طلب علم اور وعظ سننے کے لیے عورتوں کے نکلنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اور جب ایسی اہم عبادات اور ضروریات دین کی خاطر تھوڑے سے وقت کے لیے قریب تر مقامات تک نکلنے پر بھی اس قدر پابندی ہے، تو تبلیغ کے لیے کئی دنوں بلکہ مہینوں اور چلوں کے لیے دور دراز مقامات میں جانا بطریق اولا ناجائز ہونا چاہیے۔ آگے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ بصیرت فقہیہ کا عنوان لگا کر تحریر فرماتے ہیں، حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ تعالی کی عبارات مذکورہ سے ثابت ہوا کہ امور دینیہ کے لیے خواتین کے خروج کی ممانعت قرآن و حدیث میں منصوص نہیں، بلکہ ان حضرات نے اپنے زمانے کے حالات اور شیوع فتن و فسادات کی وجہ سے اصول شریعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی آراء و افکار کا اظہار فرمایا ہے۔ لہذا ان حضرات کا فیصلہ کوئی نص قطعی اور حرف آخر نہیں، بلکہ تغیر زمانہ سے اس میں ترمیم کی گنجائش ہے۔ دور حاضر میں غلبہ جہل اور دین سے بے اعتنائی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ خواتین کے لیے ضروریات شرعیہ سے خروج کو مطلقاً حرام و ممنوع قرار دینا اور کسی بھی ضرورت شرعیہ کے لیے خروج کی اجازت نہ دینا اقامت دین کے بجائے ہدم دین ہے۔ چنانچہ اسی کے پیش نظر مجموع النوازل میں مسائل شرعیہ معلوم کرنے کی ضرورت سے خروج کی اجازت دی گئی ہے۔ احسن الفتاوی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 58۔ آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کا فتویٰ۔ اس فتوے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نے فقہا کی رائے پر اپنے حکم کی بنیاد رکھتے ہوئے کہ فقہا نے اپنے زمانے کے فساد اور فتنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علوم شرعیہ اور مسجد کی جماعت، جمعہ میں حاضری وغیرہ چیزوں سے بھی منع کر دیا، اور وجہ یہی تھی کہ فتنہ پھیلے گا، عورتیں باہر جائیں گی اور طرح طرح کی برائیاں وجود میں آئے گی، تو ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے عورتوں کو فقہا نے اپنے زمانے میں ان سب دینی امور کے لیے بھی منع کر دیا کہ ان دینی امور کے لیے بھی عورتیں باہر نہیں جا سکتی، جیسے کہ جمعہ ہے، مسجد کی جماعت میں شرکت ہے، طلب علم ہے، کسی وعظ میں شرکت کرنا ہے۔ تو جب ان مقاصد شرعیہ کے لیے قریب تر مقامات میں جانے کی اجازت نہیں، بھی تھوڑے سے وقت کے لیے، جمعہ کے لیے تھوڑا سا وقت لگتا ہے، اور طلب علم کے لیے جائیں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، مسجد کی جماعت میں شرکت تھوڑا سا وقت، کسی واعظ کا وعظ سننے کے لیے چلے گئے تھوڑا سا وقت لگتا ہے، تو تھوڑے سے وقت کے لیے بھی جب فقہا نے گنجائش نہیں دی قریب تر مقامات میں جانے کے لیے، اور مقصد شرعی ہے، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، تب بھی فقہا منع کر رہے ہیں، تو پھر جماعت کے لیے دور دور تک جانا اور چلہ کشی کرنا، چلے کے لیے 40 دن کے لیے جانا، اس کی تو گنجائش معلوم نہیں ہوتی، یہ ناجائز ہونا چاہیے۔ حضرت کے الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بطریق اولا ناجائز ہونا چاہیے، تو چاہیے کا لفظ استعمال کیا، بالکل اٹل فیصلہ نہیں سنایا حضرت نے۔ آگے حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی نے بصیرت فقہیہ کا عنوان قائم کر کے اس بات کی وضاحت کر دی کہ یہ ناجائز ہونے کا حکم جو فقہا نے لگایا ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں بالکل صاف طور پر منع نہیں کیا گیا کہ عورت مسجد میں نہ جاوے، عورت جمعہ کے لیے نہ جاوے، عورت طلب علم کے لیے نہ جاوے، بلکہ فقہا نے اصول شرعیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے زمانے کے فساد کی وجہ سے اپنے زمانے میں فتویٰ دیا تھا۔ تو یہ کوئی اٹل فیصلہ نہیں ہے قرآن و حدیث کا کہ جس پر ہمیں اٹل رہنا پڑے گا، جس سے ہم بالکل بھی
ہٹ نہیں سکتے، اس میں بالکل تغیر و تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے اس میں تبدیلی کی گنجائش باقی ہے۔ اور آگے حضرت خود فرماتے ہیں کہ دور حاضر یعنی ہمارے زمانے میں دین سے جو بے اعتنائی ہے، بے توجہی ہے، اور جس طرح جہل پھیلا ہوا ہے، جہالت پھیلی ہوئی ہے، تو آج کے زمانے میں اگر ہم عورتوں کو خروج سے روکیں گے، دین کے خاطر دین سیکھنے کے لیے باہر جانے سے روکیں گے تو جہالت اور بڑھے گی، دین سے بے اعتنائی، دین سے بے توجہی اور بڑھے گی، اور عورتوں کو منع کرنا باہر جانے سے، دین کی سیکھنے کے لیے منع کرنا، یہ دین کو پھیلانے کا نہیں بلکہ دین کو ختم کرنے کا، دین کو گرانے کا سبب بنے گا۔ یہی وجہ ہے، پھر آگے مثال دی کہ مجموع نوازل میں مسائل شرعیہ معلوم کرنے کے لیے فقہا نے عورت کو باہر نکلنے کی، خروج کی اجازت دی ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جن حضرات نے منع کیا ہے تو بالکل ناجائز اور حرام نہیں لکھا ہے اسے، بلکہ احتیاطی تدابیر کے طور پر انہوں نے منع کیا، لیکن بعد میں یہ بھی وضاحت کر دی کہ یہ قرآن و حدیث کا منصوص مسئلہ نہیں ہے، بالکل قرآن و حدیث کا اٹل فیصلہ نہیں ہے، اس میں تغیر و تبدل کی گنجائش ہے، اور ضرورت کے لحاظ سے جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اس کے بالمقابل بعض دوسرے علماء کرام نے عصر حاضر کے لوگوں میں دین سے غفلت، اسلامی تہذیب و کرچل سے بعد دوری، علوم اسلامیہ کی تحصیل اور ترویج سے سستی و بیزاری وغیرہ دیگر حقائق نیز تبلیغی جماعت کے فوائد کثیرہ، من جملہ ان میں سے لوگوں میں اس کے ذریعے علوم دینیہ کی تحصیل کا شوق و جذبہ، سنت نبوی علیہ الصلاۃ والسلام سے والہانہ لگاؤ، شریعت اسلامی و تہذیب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترویج و اشاعت کا شوق و عزم وغیرہ پہلوؤں کو پیش نظر رکھ کر چند اہم اور ضروری شرائط کے ساتھ اس کی اجازت دی ہے۔ حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے دیگر اکابر نے دینی ضرورت کے لحاظ سے مستورات کی جماعت کی اجازت بھی دی ہے۔ آگے اس کی مثال دے رہے ہیں، چنانچہ مفتی اعظم ہند فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ انہی حقائق کی طرف مشیر ہیں۔ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کا مقصد دین سیکھنا، اس کو پختہ کرنا، دوسروں کو دین سیکھنے پختہ کرنے کے لیے آمادہ کرنا ہے، اور اس جذبے کو عام کرنے کے لیے طویل سفر کیے جاتے ہیں۔ جس طرح مرد اپنے دین کو سمجھنے اور پختہ کرنے کے محتاج ہیں، عورتیں بھی محتاج ہیں، اور گھروں میں عامتاً اس کا انتظام نہیں ہے، اس لیے اگر لندن یا کسی بھی دور دراز مقام پر محرم کے ساتھ حدود شرع کی پابندی کا لحاظ رکھتے ہوئے جائیں اور کسی کے حقوق تلف نہ ہوں تو شرعاً اس کی اجازت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت مفتی اعظم ہند فقیہ الامت کیا فرما رہے ہیں رحمہ اللہ، کہ شرعاً اس کی اجازت ہوگی کچھ شرائط اور پابندیوں کے ساتھ، کہ محرم کے ساتھ سفر ہو، بے پردگی نہ ہو، اور عورت کے جانے کی وجہ سے کسی کا حق تلف نہ ہو، کسی کا حق مارا نہ جاتا ہو، تو اس کی اجازت ہو سکتی ہے، بلکہ دینی اعتبار سے مفید و اہم ہے۔ اگر بچے اتنے چھوٹے نہیں ہیں کہ بغیر والدہ کے تڑپیں گے اور ان کی پرورش نہیں ہو سکے گی، اور بچوں کی نانی ان کی دیکھ بھال اطمینان بخش طریقے پر کرے گی تو پھر اجازت ہے۔ فتاویٰ محمودیہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 107۔ ایک اور جگہ تحریر فرماتے ہیں، دین سیکھنا مردوں اور عورتوں سب کے ذمے ضروری ہے۔ عورت کے لیے اگر مکان میں ان کے شوہر، باپ، بھائی وغیرہ دین سیکھنے کا انتظام کر دیں تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن جب اس کا انتظام نہ ہو تو ان کے اجتماع کو منع نہ کیا جائے، بلکہ اس کا اہتمام کیا جائے کہ پردے کا پورا انتظام ہو، بلا محرم کے عورتیں سفر نہ کریں، تقریر میں ان کی آواز نامحرموں تک نہ پہنچے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عورتوں کا اجتماع فرمایا اور اس میں خود تشریف لے جا کر دین سکھایا ہے۔ فتاویٰ محمودیہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 116۔ اس فتوے کا خلاصہ یہ ہے کہ
عورت بھی دین سیکھنے کی محتاج ہے جیسے کہ مرد دین سیکھنے کے محتاج ہیں۔ تو اولاً تو مرد حضرات کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی گھر کی مستورات کے لیے دین سیکھنے کا انتظام اپنے گھر میں ہی کریں، کہ گھر میں رہتے ہوئے ان کو دین سکھایا جائے۔ لیکن چونکہ فی زمانہ یہ بہت مشکل ہو گیا ہے اور مردوں کے اندر غفلت ہے اس سلسلے میں، تو پھر عورتوں کا اگر اجتماع ہوتا ہو، ایک جگہ پر جمع کر کے ان کے درمیان تعلیم کروائی جاتی ہو، ان کے درمیان بات کی جاتی ہو، تو اس سے منع نہ کیا جائے۔ اور اگر پردے کا اہتمام ہے اور بلا محرم عورتیں سفر نہیں کر رہی ہیں بلکہ محرموں کے ساتھ سفر کر رہی ہیں اور تقریر میں بھی ان کی آواز غیر محرموں تک نہیں پہنچ رہی، تو ان ساری پابندیوں کے ساتھ عورتوں کے خروج کی اجازت ہے۔ آگے فرماتے ہیں شہید ملت حضرت مولانا مفتی محمد یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ عورتوں کا تبلیغی جماعتوں میں جانا کیسا ہے، اس سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ تبلیغ والوں نے مستورات کے تبلیغ میں جانے کے لیے خاص اصول و شرائط رکھے ہیں۔ ان اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے عورتوں کا جماعت میں جانا بہت ہی ضروری ہے۔ اس سے دین کی فکر بھی اپنے اندر پیدا ہوگی اور امت میں دین والے اعمال زندہ ہوں گے۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 275۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ شہید ملت حضرت مولانا مفتی محمد یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تبلیغی حضرات نے جو شرائط اور پابندیاں لگائی ہیں مستورات کی جماعت کے لیے اور جو اصول مقرر کیے ہیں، ان اصولوں کی پابندی کے ساتھ جانا چاہیے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ جانا بہت ہی ضروری ہے، کہ اس سے دین پیدا ہوگا، دین کی فکر پیدا ہوگی اور دین کو زندہ کرنے کا ایک شوق اور جذبہ پیدا ہوگا، اور یہ مطلوب ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ دیانت سے تعلق رکھتا ہے، اس کی پوری بنیاد ہی دیانت پر ہے۔ یعنی حضرت کہنا چاہتے ہیں کہ یہ دیانت کا مسئلہ ہے، یعنی اگر واقعی عورتیں پابندی کے ساتھ جا رہی ہیں اور ان عورتوں کو دین سیکھنے کے لیے باہر ہی جانا ضروری ہے، ان کے مقام پر رہ کر پردے کی پابندی کرتے ہوئے ان کے لیے مشکل ہے، تو اب انہیں چاہیے کہ پردے کی پابندی کے ساتھ باہر جا کر دین سیکھنے کی انہیں اجازت دی جاوے تاکہ دین وجود میں آ جائے، اور مفاسد سے بچتے ہوئے دین کو وجود میں لانا یہ مطلوب ہے، یہ دیانت کا تقاضا ہے۔ لہذا اس مسئلے کی بنیاد دیانت داری پر ہے۔ لہذا جو حضرات بھیجنے والے ہیں یعنی ذمہ دار اور جو حضرات ساتھ جا رہے ہیں، ان کی بہت بڑی اور بہت اہم ذمہ داری ہے، وہ سب سے پہلے اس بات کا مکمل اطمینان حاصل کر لیں کہ جماعت تبلیغ میں بھیجی جانے والی یہ خواتین کس نوع کی ہیں، آج تک کہ ان کے طرز عمل اور رویے سے اس بات کا اطمینان ہو کہ یہ عورتیں اس سلسلے میں جو خاص اصول و شرائط تجویز کیے گئے ہیں ان کی مکمل پابندی کریں گی تو بھیجنے کی اجازت و گنجائش ہے۔ رہا شب میں بسا اوقات شوہروں یا محرموں کا ان خواتین سے الگ رات گزارنا، تو یہ عدم جواز کی وجہ نہیں بن سکتا۔ تو جیسا کہ بتایا حضرت نے کہ دیانت داری کا مسئلہ ہے کہ پابندی کا لحاظ کرتے ہوئے عورتوں کو لے جائیں اور اس کی پوری پابندی کی جائے، اور اگر ایسی عورت ہو کہ جس کے بارے میں غالب گمان ہو کہ یہ اصول اور شرائط کی پابندی نہیں کرے گی بلکہ خود فساد مچائے گی اور دوسروں کو بھی فساد میں مبتلا کرے گی، تو ایسی عورتوں کو اجازت نہ دی جاوے۔ اور سائل نے جو ایک وجہ پیش کی تھی جس کی بنا پر وہ عدم جواز کو ثابت کرنا چاہتے تھے، سائل صاحب جو اس فتوے کے پوچھنے والے ہیں، انہوں نے ایک وجہ بیان کی تھی کہ مرد حضرات اپنی مستورات سے الگ جگہ پر رات گزارتے ہیں، تو حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی عدم جواز کی وجہ نہیں ہے، اس لیے اس سلسلے میں وضع کیے گئے اصول و شرائط کی بنیاد پر ان عورتوں کو ایسی جگہوں پر ہی رکھا جاتا ہے جہاں ان کی عفت و عصمت کی حفاظت وغیرہ کا مکمل اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ایک بات یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سائل نے اپنے سوال میں اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ جس گھر میں عورتوں کا قیام ہوتا ہے اس گھر کا مرد وہی گھر میں قیام کرتا ہے،
تو ایک بات یاد رہے، تبلیغی جماعت کا اصول ہے کہ جس گھر میں عورتوں کا قیام ہوگا مستورات کا، جماعت کا، تو اس گھر کے بالغ مرد حضرات بھی ان جماعت میں آئے ہوئے مردوں کے ساتھ مسجد میں قیام کریں گے۔ یہ شرط ہے، اگر اس اصول اور شرط کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو بالکل اسے برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اگر علاقے کے ذمہ دار اسے برداشت کرتے ہیں، اسے چلاتے ہیں، تو یہ علاقے والوں کی غفلت ہے، ان ذمہ داروں کی کوتاہی ہے، انہیں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخر میں حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر، جو بذات خود مستورات کی تبلیغی جماعت کے ساتھ شرکت فرما کر لکھی ہے، پیش کی جا رہی ہے۔ چنانچہ تحریر فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مستورات کی تبلیغی جماعت میں مجھے بذات خود اپنی اہلیہ اور بیٹی کے ساتھ شرکت کا موقع ملا۔ مستورات کے تبلیغی عمل کا میں نے خود مشاہدہ کیا، جس میں شریعت کے تمام احکام کی مکمل پابندی کی جاتی ہے اور پردے کے تمام احکامات کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ مستورات کی تبلیغ کے سلسلے میں تبلیغی جماعت کے اکابرین نے جو شرائط رکھی ہیں وہ مکمل شریعت کے مطابق ہیں، اور ان شرائط کی پابندی نہ کرنے والی مستورات کو تبلیغی عمل میں شرکت کی اجازت نہیں ہوتی۔ ان تمام امور کے بعد میری سمجھ سے یہ بات بالاتر ہے کہ مستورات کی تبلیغی جماعت میں شرکت کے عدم جواز کا فتویٰ کیوں دیا جاتا ہے۔ میری رائے میں مستورات کا اس طرح تبلیغ کے لیے جانا درست ہے۔ مستورات کی جماعتوں کی وجہ سے ہزاروں عورتوں کی اصلاح ہو گئی ہے، اور بہت سی عورتیں جو بے حجاب تھیں، بے پردہ تھیں، بے حجاب کھلے بندوں بے پردہ نکلتی تھیں، اور قرآن کریم نے جس کو تبرج الجاہلیہ کہا ہے اس کا پورا مظاہرہ کرتی تھیں۔ الحمدللہ ان مستورات کو دیکھ کر، ان کے پاس بیٹھ کر اور ان کی دینی باتیں سن کر ان کی اصلاح ہو گئی، اور وہ اب مکمل حجاب کے ساتھ نکلتی ہیں۔ اس لیے اس ناکارہ کے نزدیک جو شرائط مرتبہ کے مطابق نہ صرف مستورات کا اس ناکارہ کے نزدیک تو شرائط مرتبہ کے مطابق نہ صرف مستورات کا تبلیغ میں نکلنا جائز بلکہ ضروری ہے، کیونکہ مثل مشہور ہے کہ خربوزہ خربوزے سے رنگ پکڑتا ہے۔ ہمارے یہاں بے پردگی کا جو عام رواج ہوا ہے، اور الا ماشاء اللہ کوئی گھرانہ مشکل ہی سے اس طوفان بلاخیز سے محفوظ رہا ہوگا۔ اس کی ابتدا انگریز نے غیر مسلم استانیوں کے ذریعے کی، اور بالآخر اس تحریک نے طوفان کی شکل اختیار کر لی۔ اگر بشرائط معروفہ تبلیغی جماعت میں مستورات کی نقل و حرکت کو رواج دیا جائے تو انشاءاللہ اس کے بہت مبارک اثرات ظاہر ہوں گے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا۔ ماہنامہ بینات، ماہ سفر، سن ہجری 1419، فقط واللہ عالم۔ املأہ العبد احمد رفیع عنہ خانپوری۔ الجواب صحیح عباس داؤد بسم اللہ۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے فتوے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مقام پر رہتے ہوئے عورتوں کی دینی تربیت اور علوم شرعیہ سے ان کو واقف کرانے کا نظام ہو، مقام پر رہتے ہوئے بھی، تو مقام ہی پر ان کو دین سکھایا جائے۔ لیکن عامتاً ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی نظام نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو عمومی طور پر عورتیں وہاں پہنچ نہیں پاتی اپنی دنیا میں مشغولی کی وجہ سے، یا یہ کہ دین سے بے اعتنائی کی وجہ سے۔ تو پھر شرائط اور اصول کی پابندی کے ساتھ، پردے کی پابندی کے ساتھ، محرم کی حاضری کے ساتھ عورتوں کو اگر تبلیغی جماعت میں بھیجا جائے تو یہ دین کے زندہ ہونے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اور عورتوں میں دین آنا اس لیے ضروری ہے کہ عورتوں ہی سے ہماری نسلوں کے اندر دین آئے گا۔ جو نیو جنریشن ہے، جو اپنا وقت گھر میں گزارتی ہے، ماں کے ساتھ اور بہن کے ساتھ اور اپنی پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ وقت گزارتی ہے، تو اس نیو جنریشن کو ماں سبق سکھائے، ان کی خالائیں سبق سکھائیں، ان کی پھوپھیاں سبق سکھائیں، ان کی بڑی بہنیں ان کو سبق سکھائیں، اور دینی سبق جب سکھائیں گی تو
اس جنریشن کا رجحان بھی دین کی طرف بڑھے گا۔ تو کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت میں مستورات کو بھیجنے کا جو مسئلہ ہے وہ کوئی ایسا سخت بھی نہیں ہے کہ بالکل منع کر دیا جائے کہ جانا ہی نہیں ہے، اور جن اکابرین نے منع کیا ہے انہوں نے بھی سختی سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ فقہا کی عبارت پر اس کی بنا رکھتے ہوئے منع تو کیا، اپنی رائے کا اظہار تو کیا، لیکن ساتھ میں اس بات کا بھی اظہار فرمایا کہ اس میں تبدیلی کی گنجائش ہو سکتی ہے اور اجازت کا پہلو نکل سکتا ہے۔ بہرحال تبلیغی جماعت کی جو عملی صورت ہے مستورات کے سلسلے میں وہ یہی ہے کہ وہ ان ساری شرائط اور اصول کی پابندی کرواتے ہیں۔ اگر عملی طور پر ایک آدھ مسئلہ ایسا پیش آ بھی جائے تو وہ اس فرد یا اس خاتون کی اپنی عملی کوتاہی ہوگی، ہم اسے پوری تبلیغی جماعت پر چسپاں کر کے امت کو ایک بڑی خیر سے محروم نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعتدال کی راہ نصیب فرمائے، اور یاد رہے کہ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ بالکل اجازت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر قسم کی عورت کو لے جایا جا رہا ہے، بے پردہ اور پردہ محرم ہو یا نہ ہو اس کی پابندی نہیں کی جا رہی ہے، یہ بھی مطلب نہیں ہے۔ نفس خروج مطلب نہیں ہے، بلکہ خروج کے ذریعے دین وجود میں آنا یہ مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔